السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ نے اس کائنات کو عارضی بنایا، لیکن اسے اتنا خوبصورت بنایا۔ اللہ نے مجھے 2 دفعہ پوری دنیا کے گرد چکر لگوایا ہے، حسین ترین ملک بھی دیکھے اور ویران جنگل صحرا بھی دیکھے۔ تو انسان کے اندر حسن پرستی ہے، یہ خوبصورت چیز کی طرف کھنچ جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، انسان کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے دنیا کو بہت خوبصورت میک اپ دیا۔ یہ فصلوں کا رنگ، یہ گھاس کا رنگ اگر سبز نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا، وہ نہ آنکھوں میں سماتا نہ آنکھوں کو بھاتا۔ اللہ نے اسے سبز رنگ دیا، درختوں کو، پودوں کو، پھلدار غیر پھلدار۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے خوبصورت جب پھل بھی لگاتا ہے تو انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینع۔ اللہ نے قرآن میں خاص طور پہ فرمایا کہ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ لگتا ہے اور پھر جب وہ پکتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو میں تمہیداً یہ بات کر رہا تھا کہ انسان کے اندر خوبصورتی کی طلب ہے، اچھی شکل ہو، اچھی آواز ہو، اچھا بول ہو، اچھی تحریر ہو، اچھا منظر ہو، اچھی پینٹنگ ہو، اچھا زیور بنا ہوا ہو، ہر چیز پر یہ فدا ہے جو خوبصورت ہو۔ تو زندگی کیسے خوبصورت ہو، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ مطلب میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا کمرہ اچھا ہو، میرے پاس گاڑی اچھی ہو، میرا کاروبار بہترین ہو، میرا ذمہ دارہ بہترین ہو، یہ علم تو اللہ نے انسان کو گفٹ کر دیا اور انسان اپنی محنت سے کھود کرید کر کے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن میری زندگی، اس وجود کے اندر جو زندگی دوڑ رہی ہے، جو نکل جائے تو پھر آدمی نہیں کہلاتا، ڈیڈ باڈی کہلاتا ہے، وہ کیسے خوبصورت ہو، یہ علم اللہ اپنے نبیوں پر اتارتا ہے اور وہ آگے ڈیلیور کرتے ہیں کہ میری لائف کوالٹی خوبصورت ہو جائے، میری زندگی خوبصورت ہو جائے۔ تو اسلام کی جو تکمیل ہے اور اسلام کی جو چھت ہے، میں 2 دن سے ایک مضمون کو بیان کر رہا ہوں، وہ اچھے اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق انسان کا میک اپ۔ عورتیں میک اپ کرتی ہیں اور کتنے گھنٹوں بیوٹی پارلر میں ان کو لگتے ہیں اور کیا کچھ ان کے چہرے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مرد بھی کرواتے ہیں، کپڑے کا میک اپ ہوتا ہے، بھی کڑھائی والا ہو، ایسا ہو۔ لیکن اس کپڑے کے اندر جو طارق جمیل ہے وہ کیسا ہو، اس کی لائف کوالٹی پر بھی خوبصورت ہو اور جاذب نظر ہو، دل کو بھانے والی ہو، یہ اچھے اخلاق سے ہے۔ اسلام کی ابتدا ہے عبادت، عبادت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ کلمہ، ایمان اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جن پر زکوٰۃ اور حج فرض ہے، ہمیں بنیاد کے بغیر آپ کوئی عمارت نہیں کھڑی کر سکتے۔ جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی اتنی گہری بنیاد کو کھودا جاتا ہے۔ تو نماز تو ہمارے لیے بنیاد ہے، روزہ ہمارے لیے بنیاد ہے۔ بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ میری گزارش ہے، میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، حقوق اللہ، غریب لوگوں پر رحم کھانا، حقوق العباد، یہ بنیاد ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جو بھائی بہنیں نہیں پڑھتے وہ شروع کر دیں۔ میں ایک طریقہ بتایا کرتا ہوں، 5 نمازیں آسان ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ 5
پڑھنا مشکل نظر آتا ہے تو ایک پکڑ لیں کہ یہ نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑنی، اور ایک جمعہ پکڑ لیں، جمعہ ہفتے بعد آتا ہے، جمعہ نہیں چھوڑنا، اور 5 میں سے کوئی ایک نماز پکڑ لیں کہ میں نے یہ نہیں چھوڑنی۔ تو جتنوں کو میں نے بتایا اور انہوں نے اس پہ عمل کیا تو 5 وقت کے نمازی بھی بن گئے اور اللہ کے فضل سے تہجد گزار بن گئے۔ تو اسلام کی بنیاد بندگی ہے، اور خوبصورتی، چھت، تکمیل، ڈیکوریشن، میک اپ، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمانا ہے ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب آپ نے بہترین ہونے کو مال سے، دنیا سے، چیزوں سے، پیسوں سے، نوافل سے نہیں جوڑا، بلکہ اخلاق کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور اخلاق 2 چیزوں میں سارے شامل ہو جاتے ہیں، ایک اپنی زبان کی حفاظت ہو، کسی کو گالی، کسی کی غیبت، کسی کو بے عزت کرنا، کسی پہ الزام لگانا، کسی پہ جھوٹے کیس کروانا، یہ نکل جائے زندگی سے، اور دل سے نفرت نکل جائے تو باقی سارے اخلاق ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، کہ سب سے کامل ایمان والا، جو میں نے گزشتہ اس میں اپنی بات میں یہ عرض کیا تھا کہ عامر بن ابسہ نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ اب یہاں آپ خود فرما رہے ہیں کہ سب سے کامل ایمان، وہی افضل آ گیا، اکمل آ گیا، سب سے مکمل ایمان، پرفیکٹ ایمان والا کون ہے؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جسے معاف کرنا آتا ہو، درگزر کرنا سیکھا ہوا ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، سخی ہو، محبت کرنے والا ہو، دل میں نفرت نہ ہو کسی کی۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو اس کی زندگی کو انتہائی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق، ان اثقل شیء یوضع فی میزان العبد حسن الخلق، حسن الخلق۔ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو سب سے وزنی جو چیز انسانی اعمال میں ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی، نوافل تو فرض نہیں، فرض پر تو کوئی چیز بھی آگے نہیں ہے، تو نوافل، نفلی عبادات کا ڈھیر لگا دیے، لیکن اس میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا اچھے اخلاق کا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے ترازو میں ادھر اس کی نیکیاں ہیں، ادھر اس کے گناہ ہیں، اور وہ ترازو ایسے ایسے ہو رہا ہے، سٹیبل نہیں ہو رہا، یا تو یوں ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایسا ہو کہ الٹے ہاتھ کا نیچے جھک جائے تو ہلاک ہو گیا، یا یوں ہو جائے سیدھے ہاتھ جس میں نیکیاں رکھی جائیں گی وہ جھک جائے تو کامیاب ہو گیا، اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ تو وہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے جب وہ یوں ہوتا ہے تو اس کی جان حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے، جب وہ یوں ہوتا ہے تو تھوڑا اس سے سوکھا سا آتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ کسی ایک طرف وہ سٹیبل نہیں ہو رہا، تو اتنا ایک بادل سا آئے گا اور اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو کے پلڑے میں آ کے ایسے اترے گا اور وہ ترازو ایسے ہو جائے گا کہ نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا اور گناہوں کا اٹھ جائے گا، تو اس کی جان میں جان آئے گی۔ وہ فرشتے سے پوچھے کہ یہ بادل سا کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ یہ تیرا اچھے اخلاق ہیں جنہوں نے آج تیرے ترازو کو وزنی کر دیا، تیری نیکیوں کا پلہ وزنی کر دیا، اور وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں تارے اندر ہیں، منفی تار بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، پازیٹو بھی ہے، غصہ بھی ہے اور برداشت کرنا، معاف کرنا بھی ہے، صبر بھی ہے، بے صبری بھی ہے،
انسان کے اندر گناہ بھی ہے کی طاقت بھی ہے اور نیکی کی طاقت. یہ نکاح بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، شربت بھی پی سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، انصاف بھی کر سکتا ہے، سخاوت بھی کر سکتا ہے، بخیل بھی، کنجوس شوم بھی بن سکتا ہے. اس سے تو پیپر ہے. فرشتوں کی بندگی کا اجر کیوں نہیں؟ ہمارے ایک سجدہ فرشتوں کے کروڑوں سال کے سجدے پر بھاری کیوں ہے کہ ہم اپنی نیگیٹیوٹی کو پکڑتے ہیں، اس سے لڑتے ہیں، اس کو جھکاتے ہیں، اور پھر ہم پازیٹیو چیز کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بلند کر دیتی ہے. تو بھائیو، اپنے اخلاق کو خوبصورت بناؤ، محبت کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب